اچھا کیا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھر حمیت جاہلیت آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلے تو کچھ ہوش آیا تھا, اچھی بات کہنے لگا, لیکن پھر جاہلیت والا غصہ کہنے لگا اچھا اگر تمہارے لوگوں کو کسی نے, ہمارے فوجیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اچھی بات ہے, ہم اس کو برا تو نہیں سمجھتے, گو ہم نے یہ آرڈر نہیں کیا تھا. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے مرسلات ابن عباس سے ہے, لیکن اس کا سیاق بڑا عجیب و غریب ہے. ابن عباس تو خود بھی عہد کے دن موجود نہیں, حتیٰ کہ ان کے والد بھی عہد کے دن موجود نہیں ہیں. تو بہرحال انہوں نے دوسرے لوگوں سے سن کر یہ بات نقل کی ہوگی, لیکن سیاق میں غرابت بھی ہے اور بعض چیزیں ایسی عجیب بھی ہیں جو دوسری سندوں میں نہیں ملتی. وقد اخرجه الحاكم الى اخره وهكذا رواه ابن حاتم البيهقي في دلائل النبوة من حديث سليمان بن داود الحاشمی به ولبعضه شواهد في السياق وغيرها. لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو اس سیاق میں موجود ہیں کہ سیاق ستہ سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے, یعنی بعض جملے ملتے ہیں. وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن طائب بن صائب بن الشعبي ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ان النساء كن يوم احد خلف المسلمين يجهدن على جرح المشركين فلو حلفت يومئذ رجوت ان ابر انه ليس منا احد يريد الدنيا حتى انزل الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فلما خالف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امروا به افرد النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة سبعة من الانصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم فلما الحقوه قال رحم الله رجلا ردوا منا قال وقام رجل من الانصار وقال ساعة قتل فلما الحقوه ايضا قال رحم الله رجلا ردهم عنا فلم يزد يقول ذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبيه ما انصفنا اصحابنا فجاء ابو سفيان فقال اعلوه بل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله اعلى واجل فقالوا الله اعلى واجل فقال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول الله قولوا الله مولانا والكافر لا مولى لهم فقال ابو سفيان يوم بيوم بدر فيوم علينا ويوم لنا ويوم ويوم النصر حنظلة بحنظلة وفلان بفلان فقالت لا سوا اما قتلانا فاحياء يرزقون واما قتلاكم ففي النار يعذبون. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی کچھ عورتیں جو تھیں وہ بھی اپنے مسلمان لشکر کے پیچھے تھیں تاکہ مسلمانوں کی مدد کر سکیں. کوئی زخمی ہو گیا, کوئی گر گیا, اس کو پانی پلانا, اس کے لیے مدد کرنا, اس کی مرہم پٹی کرنا, دوائی دینا. تو حضرت اللہ رسول فرماتے ہیں کہ اس دن یہ بات بھی موجود تھی اور ہمیں اس کا یاد ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ فلو حلفت یومئذ رجوت ان ابر انه ليس منا احد يريد الدنيا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں قسم کھاتا تو مجھے یقین ہے کہ میں سچا ہوتا, کہ مجھے تو یقین تھا کہ ہماری جماعت میں کوئی ایک بھی نہیں جس کو دنیا کی تمنا ہوگی. میں اس پر تو قسم کھا سکتا تھا, لیکن اللہ کا قرآن نازل ہوا کہ تم میں بھی کچھ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں. تو میں تو حیران رہ گیا کہ ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا کی تمنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی مطلق تمنا تو حرام نہیں ہوتی نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ ان کو یہ بات بھی نہیں چاہتے کہ جو جائز ہے مال غنیمت کا جمع کرنا جائز ہے, لیکن اللہ چاہتے ہیں نہیں. میرے نبی کے صحابہ کا شان بلند ہے اس سے بھی کہ آپ ان چیزوں میں کیوں آئے, آپ کا مقام بہت بلند. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ مسئلہ نازل ہو گیا فلما خالفا, جب اصحابہ رسول سے غلطی ہو گئی اور وہ جگہ چھوڑ بیٹھے, افرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تسعۃ, اب اتفاق یہ ہو گیا کہ حضور بالکل اکیلے رہ گئے, یعنی 9 صحابی اور تھے اور 10ویں حضور تھے, جن میں 7 صحابہ جو ہیں وہ تو انصاری تھے اور 2 صحابہ جو ہیں قریشی تھے. فلما ارحقوہ, اب جب کافر اوپر چڑھ آئی ان کی فوجیں اور انہوں نے آ کے مسلمانوں پہ بالکل چھا گئے, تو حضور نے فرمایا کون ہے,
جو دشمنوں کو روکے، دشمنوں سے قتال کرے اور دشمنوں کو ہم سے دور کر دے، اللہ اس پہ رحم کریں گے۔ تو ایک صحابی اٹھے، دشمن کا مقابلہ کیا، قتل ہو گئے، پھر دوسرے اٹھے، پھر تیسرے اٹھے، پھر چوتھے اٹھے، حتیٰ کہ حضور کے وہ سارے 9 کے 9 صحابہ شہید۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنوں کو روکا، اپنی جان دے دی۔ حضور نے فرمایا بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے انصاف نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، جب ہم نے حکم دیا تھا بھی نہ ہٹو، کیوں ہٹے؟ تو اسی اثنا میں ابو سفیان نے آواز دی اور نعرہ لگایا کہ اعلو حبل۔ حضور نے فرمایا جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ کی ذات بلند ہے۔ ابو سفیان نے دوبارہ نعرہ لگایا لن العزا ولا عزا لکم، کہ آج عزا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم یم الکافرون لا مولا لہم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے، کافروں کا ولی و ناصر نہیں ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا کہ یوم بیوم بدر، کہ مسلمانوں آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، فیوم علینا ویوم لنا، اور یہ ہے کہ کبھی دن ہمارا، کبھی ہمارے خلاف، کبھی ہم جیت گئے، کبھی ہار گئے، ویوم النصر ویوم النصر، کبھی آگے ہٹ گئے، کبھی پیچھے ہو گئے، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ حنزلۃ بحنزلۃ، یعنی حنزلہ جو ہے فلاں کے بدلے میں مارا گیا، فلان بفلان، تم نے فلاں سردار مارا تھا، ہم نے فلاں صحابی تمہارا مارا ہے، بدلہ ادلا بدلہ پورا ہو گیا۔ وقال ابو سفیان لقد كان في القوم مصلح وان كان الدعان غير ملامنا ما أحببت ولا نهيت ولا احببت ولا كرهت ولا سأني ولا سرني قال فنظروا اذا حمزه قد بكر بطنه واخذت هند كبده بلاكتها فلم تستطع ان تاكلها فقال رسول الله اكل شيئا قالوا لا قال ما كان الله ذكر شيئا من حمزه في النار۔ اب جناب ابو سفیان کہنے لگا لقد کان فی القوم مصلح، مسلمانوں تمہاری قوم کے اندر، تمہارے مسلمانوں میں ایسے بھی تمہیں فوجی ملیں گے، مجاہد ملیں گے جن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہم نے نہ حکم دیا کہ ایسا کیا جائے، یہ ہمارے میں سے کسی اور نے کیا ہے، ہم نے حکم بھی نہیں دیا، منع بھی نہیں کیا، اس بات سے ہمیں خوشی بھی نہیں ہوئی، دکھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ہے کہ مصلح کیا گیا۔ تو صحابہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء قد بکر بطنہ، آپ کا پیٹ مبارک کھولا گیا، اندر سے کبد آپ کا جگر نکالا گیا، اور باشی نے وہ جگر نکال کے ہندا کو دیا، ابو سفیان کی بیوی کو، اس نے غصے میں آ کر اس کچے کبد کو چبایا، حضور لیکن کھا نہ سکی، پھر پھینک دیا غصے میں آ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ حضور اس طرح ہندا نے حضرت سیدنا حمزہ کا جگر جو ہے نکلوایا اور چبایا، آپ نے فرمایا اکلت، کھایا اس نے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور کھا تو نہیں سکی، پھر اس نے پھینک دیا، اور نے فرمایا اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ذرہ گوشت کا حمزے کا اس کے پیٹ میں جائے، اس نے تو جہنم میں جلنا ہے، اللہ حمزہ کے وجود کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اور یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، پھر اللہ کی شان ہے، پھر اسلام لے آئے۔ یہ تو اس وقت دشمنی تھی نا جی۔ قال فبدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ صلی اللہ علیہ وجیء برجل من الانصار وزیلا جنبه وصلی اللہ علیہ ورفع الانصاری وترک حمزہ تاجی بآخر وزیلا جنب حمزہ صلی اللہ علیہ ثم رفع وترک حمزہ صلی اللہ علیہ یومئذ 70 صلاة۔ اب حضور نے فرمایا کہ صفیں بناؤ جنازوں کی، تو سیدنا حمزہ کا جنازہ آگے رکھا گیا، پھر ایک اور انصاری کا جنازہ رکھا گیا۔ حضور نے جب جنازہ پڑھا لیا، حکم دیا کہ انصاری کا جنازہ اٹھا دو اور حمزہ کا جنازہ رہنے دو، پھر اور میت آ گئی، پھر اور میت آ گئی، تو 70 دفعہ نماز پڑھی گئی حضرت حمزہ پہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چونکہ حضور کے محبوب تھے اور ام رسول اللہ تھے اور سید الشہداء تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بطل من ابطال الاسلام تھے، اللہ کے راستے میں حضور کے دل مبارک پہ بڑا اثر، بے انتہا اثر ہوا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ فرد بی احمد ایضا وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن نبی اسحاق عن البراء قال لكن المشركين يومئذ
واجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشا من الرمات، حضور نے لشکر کا تیر اندازوں کا بنایا. وامر علیہم عبداللہ ابن جبیر، عبداللہ ابن جبیر کو امیر بنایا. وقال لا تبرحوا ان رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وان رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. تم دیکھو ہم غالب آ گئے تب بھی دروازہ نہ چھوڑنا، اور تم دیکھو کہ کافر ہم پہ غالب آ رہے ہیں پھر بھی ہماری مدد نہ کرنا، تم اسی جگہ کھڑے رہنا. فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يستضعن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبیر فلما لقيناهم، جب ہماری جنگ ہوئی کافروں کے ساتھ، ہربوا بھاگ گئے کافر. کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بھی بھاگ بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہیں اور ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، ان کے پاؤں میں جو زیور ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے تیر اندازوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا. اللہ کو یہی منظور. النبی صلی اللہ تبرحوا بابو، حضرت عبداللہ ابن جبیر نے روکا کہ خبردار اس جگہ کو نہ چھوڑو. فلما ابو صرفوا وجوہهم فاصيب 70 قتيلا 70. فاشرف ابو سفیان وقال فی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سند میں یہ ہے کہ پہلے اس نے پوچھا کہ بھئی حضور تمہاری قوم میں زندہ ہیں؟ فی القوم محمد، حضور فرمایا چپ رہو. وقال فی القوم ابن ابی قحافہ، ابو بکر ہیں، آپ نے فرمایا چپ رہو. قال فی القوم ابن الخطاب، آپ نے کہا قال ان هؤلاء قتلوا فلو كانوا احياء لاجابوا. اب ابو سفیان کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے. فلم يملك عمر نفسه فقال له كذبت يا عدو الله ابق الله لك ما يحزنك. اب حضرت عمر سے برداشت نہ ہو سکا، حضرت عمر کو جوش آیا، غصہ آیا، کھڑے ہو گئے. انہوں نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو اللہ کے دشمن، اللہ نے ان سب کو زندہ رکھا ہے، ابھی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے ہم زندہ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر ابو سفیان کو یہ جواب دیا. قال ابو سفیان اعلو حبل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله اعلى واجل. قال ابو سفیان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال ابو سفیان يوم بيوم بدر والحرب سجال وستجدون مسرة لم امر بها ولم تسوءني. تفرد به البخاري رحمه الله من هذا الوجه. ثم رواه عن عمرو بن خالد عن زهير بن معاوية النبي ساق البراء بنحوه وسيأتي بأبسط من هذا. اب یہ روایت جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی طرق ہیں انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے. بھائی میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا. اچھا جی، کہتے ہیں کہ ہم شافعی مسلک پر ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، لیکن یہاں فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھی جاتی. تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت جو ہے قنوت نازلہ ہے کہ جب کسی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل کا وقت آئے تو فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جائے اور آگے پیچھے نہ پڑھی جائے. تو بہرحال آپ چاہے شافعی المسلک ہیں، آپ کی نماز انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی فکر نہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نجف میں ہے، بعض کاظمین میں ہے. بہرحال ہمارے مولوی صاحب ہیں ہمارے گاؤں میں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور قیام کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تشریف لے آئے. بہرحال یہ چیزیں جو ہے میرے بھائی بدعت ہیں، ان کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ کام شروع کیا، وہ شروع ہوتے 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 دنیا میں ایک رواج بن گیا. ورنہ یعنی حضور کی اپنی صدی میں بھی نہیں ہوا، 600 سال تک نہیں ہوا، نہ صحابہ، نہ اہل بیت، نہ تابعین، نہ تبع تابعین. بہرحال یہ چیز بدعت ہے، قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ عقل بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، آخر اللہ پاک نے ہر مسلمان کو عقل دیا ہے. اب یہ حضرات جو ہیں چلو بیٹھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، پھر کچھ قصیدے پڑھتے ہیں، کچھ سلام جو بھی پڑھتے ہیں، بہرحال
اس کے بعد یکدم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب ان سے ٹھنڈے دل سے پوچھیں جو کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور تشریف لے آئے ہیں یعنی آپ کا روح مال جسد یا صرف روح مبارک؟ اگر حضور تشریف لے آئے ہیں روح اور جسد کے ساتھ تو اب مزار مبارک خالی. وہاں جو لوگ سلام پڑھ رہے ہیں وہ کہاں گئے؟ حضور تو آپ کی طرف آ گئے. اور پھر کوئی دن ایسا خالی نہیں جہاں تم اس قسم کی مجلسیں نہیں بناتے ہو. تو آخر حضور ایک وقت میں کتنی مجلسوں میں تشریف لے جاتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضور کی روح مبارک آتی ہے اور جسد مبارک نہیں آتا تو روح کے پہچاننے کی کون سی عینک ہے آپ کے پاس؟ تمہیں تو اپنی روح بھی نظر نہیں آتی جو تیرے اندر ہے. روح مبارک کو آخر کیسے دیکھ لیتے ہو کہ جی اب حضور کی روح آ گئی؟ اس لیے ایسی باتیں جو ہیں یہ بظاہر محبت کا رنگ ہے لیکن انتہا بے ادبی پہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی بے ادبی سے محفوظ فرمائے. یہ لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ پیر صاحب تھے وہ پتہ نہیں فوت ہو گیا ہے. وہ ایسے جا رہے ہوتے تھے نا تو بس گاڑی روک دو سڑک پہ بھاگ جاتے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جناب آدھا گھنٹہ. کبھی وہیں گر جاتے روتے. لوگ جناب پریشان ہیں کیا ہو گیا؟ ان کا جی حضور پاک جا رہے تھے میں ملنے گیا تھا. تو خیر اس سے بھی بڑے پیدا ہو گئے. وہ کہتے ہیں حضور میرے پاس آ کے ٹکٹ کا کہتے ہیں کہ میری سیٹ کا انتظام کرنا اور ٹکٹوں کا انتظام کرنا. اب تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے. میں تو حیران ہوں کہ اللہ کے نبی پر بھی جو جھوٹ بولتا ہو. ایک ہے چلو میرے اوپر جھوٹ بولو کہ مولوی مکی نہیں ہے کہا کوئی عرض نہیں. لیکن اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولنا کہ حضور میرے پاس آئے ہیں اور پھر مجھ سے ٹکٹ مانگتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بزرگ ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. لوگوں کی عقل کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ما سوا انا للہ پڑھنے کے اور آدمی کیا کر سکتے؟ انا للہ و انا نہ ایمان سے کہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات غلط. چلو اگر حضور کہیں جانا چاہیں تو ان کو اللہ بھیجیں گے یا تمہارے حکم سے جائیں گے؟ تو پھر اللہ میاں کو ٹکٹوں کی ضرورت پڑ گئی ہے نبی کے لیے. کوئی عقل کرو کچھ سوچو کیا کہہ رہے کیا ہے؟ بس دنیا سے پیسے حاصل کرنے کے ایک بہانے ہیں. ایسی عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا جی کہ میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا آدمی بھی جھوٹ کی جرت کر سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ جھوٹ بولے کہ خواب میں مجھے آ گئے حضور خواب میں آ گئے ابھی آ گئے رات میں نے خواب دیکھا کل میں نے خواب دیکھا پرسوں میں نے خواب دیکھا. رو رہے ہیں منہ پہ داڑیاں ہیں پیر ہیں مرشد ہیں اور محمد پاک پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے بندے عقل کریں. حضور پاک کے صحابہ شہید ہو رہے ہیں حضور تشریف نہیں لے آئے. بی بی عائشہ اور حضرت علی کی لڑائی ہو گئی 10,000 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت علی حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. میرے مدنی کے نواسے کربلا میں شہید ہو گئے حضور وہاں تشریف نہیں لے گئے. لیکن تمہارے پاس ٹکٹ کے لیے آ جاتے. کوئی خدا کا خوف کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے توبہ کرو. ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. جی ہم آپ کا درس سنتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے پاس کتابیں لاتے ہیں کہ حنفیوں کی نماز جو ہے وہ حدیث میں نہیں ہے. تو حنفی کہیں اور سے لے آئے ہوں گے نماز. یہ بیچارے انہوں نے خود گھڑی ہوگی خود بنائی ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ باقی بحث میں نہ پڑیں. آپ نے تسلی کرنی ہے تو نماز پیمبر کے نام سے اردو میں بھی کتاب چھپی ہوئی موجود ہے. اس میں ہر مسئلے پر حدیث رسول لکھی ہے کہ بھئی یہ حنفی یوں نماز پڑھتے ہیں یہ حدیث ہے یوں پڑھتے ہیں یہ حدیث ہے یوں پڑھتے ہیں یہ حدیث ہے. وہ اردو میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ لے لیں. بعض کسی سے نہ کریں. الحمدللہ اللہ پاک سب کی ہدایت کے فیصلے کرے. اب ہمارے اپنے بھائی ہو کر آپس میں لڑ رہے ہیں کفر کا مقابلہ نہیں کرتے. اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ تو محض دعا کے کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے پلے میں اور کیا ہے؟ نہ ہم گالی دے سکتے ہیں نہ ہم ان کی زبان استعمال کر سکتے ہیں جو وہ ہمارے خلاف کرتے ہیں. تو ماں سوائے دعاؤں کے اور تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. یاد رکھو جتنے ائمہ ہیں امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل سب سے بڑے اہل حدیث یہ امام ہیں.
سب سے پہلے حدیث کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ موطا امام مالک. سب سے پہلے حدیث یعنی امام بخاری نے بھی ان سے لیا ہے. آپ اندازہ فرمائیں جس نے سب سے پہلے حدیث رسول پہ اتنی بڑی عظیم کتاب لکھی ہے وہ حدیث نہیں مانتا. امام احمد ابن حنبل اگر حدیث نہیں مانتا، امام شافعی اگر حدیث نہیں مانتا تو میرے خیال میں پھر کوئی بھی نہیں مانتا. یہ جتنے ائمہ ہیں سب الحمدللہ حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے اور اعتراض کرنے والوں کو اللہ عقل دے کہ وہ اپنی عاقبت کہیں خراب نہ کر بیٹھیں. اور تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ والوں کی برائی سے آدمی کی اپنی عاقبت خراب ہو جاتی. میری بیوی ہے، اس کو 1 سال ہو چکا، والدین نے زبردستی بند کر رکھا ہوا ہے. بیوی کبھی کبھی شوہر کے پاس آ جاتی ہے. جب شوہر کے پاس آ جاتی ہے تو تم بھی کوئی ایسے کمزور ہو کہ پھر واپس بھیج دیتے ہو. عجیب بے وقوف شوہر ہے. وہ بیچاری عورت ہو کے آ جاتی ہے والدین سے لڑ کے، تم کوئی ایسے مٹی کے مادھو ہو کے اس کو پھر گھر بھیج دیتے ہو. تمہاری بیوی ہے، اس کو روک لو، بچ جائے، بس ختم. اگر مرد اور عورت ایک برتن میں غسل کریں یا ایک حمام میں اکٹھے نہا لیں کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ایک برتن بھرا ہوا ہے، تم بھی پانی لے رہے ہو، عورت بھی پانی لے رہی کو بات. ایک حمام میں یہ نہیں کہ اس کا پانی استعمال شدہ نا، پانی تم بھی لو وہ بھی لے. کٹھے سو سکتے ہو، حمام میں نہا نہیں سکتے ہو. عقل کرو کچھ. اللہ نے کھوپڑی جو دی ہے اس میں کوئی بھوسا بھرا ہوا ہے بلا. بھئی جب میاں بیوی اتنا اللہ نے حق دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، لیٹتے ہیں، میاں کے لیے بیوی حلال، بیوی کے لیے میاں حلال، باقی حمام کا دروازہ بند ہے، اگر اندر کٹھے کھڑے ہو تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. خیر میرے حیض والی عورت اگر ہو تو اس سے مباشرت کرنا، جماع کرنا حرام ہے. یسألونک عن الحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. یہ تو قرآن میں مسئلہ موجود ہے. ہاں کیسے لیٹ سکتے ہو لیکن جماع کرنا حرام ہے. عورت کپڑے میں ہو، تم کپڑے میں ہو، ایک بستر میں لیٹے ہوئے کوئی حرج نہیں، لیکن جماع کرنا جو ہے وہ حرام. اگر مرد اور عورت کے دونوں شرمگاہیں مل جائیں اور منی نہ نکلے، اگر التقا ہو جائے یعنی حشفہ غائب ہو جائے پھر غسل ہو جائے. اگر نماز مغرب کے درمیان عصر کے بعد ہم 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، حنفی مسلک میں افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت اجازت ہے. سارے ملک میں جو خیرات کرتے ہیں میت کے لیے تو اسی دن کوئی پابندی نہیں، اسی دن کرو، 10 دن بعد کرو، سال بعد کرو، لیکن یہ فیصلہ کرو کہ خیرات کس کے مال سے کر رہے ہو. میت کے مال سے میت مر گئی تو وارث اجازت دیں، یا تو اپنے پیسوں سے خیرات کرو، یا ایک میں آپ کو مسئلہ بتاؤں بڑا آسان. جب تمہارے علاقے میں کوئی بندہ مر جائے نا، جو وہاں مولوی ہو نا اس کے پاس چلے جائے، اس کو کہ جی حضرت فلاں آدمی مر گیا، ساری زندگی آپ کا متقد تھا، اس دفعہ خیرات پر پیسے تم خرچ کرو. نہیں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے بھائی؟ یعنی مولوی کو ثواب نہ ہو. اس دفعہ ایسا کرو، 2-3 مولویوں کو کہو، پھر تمہیں مسئلہ سمجھائیں گے کہ خیرات ضروری ہے یا ضروری نہیں. تمہاری جیب سے جو نکلتے ہیں تو مولوی کیوں منع کریں؟ یہ جو کل خانیاں سب بدعت ہے. اگر ہم مکے کے حدود میں رہتے ہیں تو ہم گھر سے احرام باندھ رہے نکاسہ سے یا حد حرم کے باہر. اگر قرآن شریف پر یا حدیث کی کتاب پر ہم اپنا نام ادھر لکھ لیں کہ یہ تاکہ پتہ لگے کہ فلاں کی کتاب ہے، کوئی حرج نہیں. لوگ بعد مسجد الحرام سے جوتے لے جاتے ہیں تو گناہ ہے، چوری ہے، ان کو گناہ ہوگا. بالکل جوتا ہو یا کوئی چیز ہو لینا حرام ہے. بار بار جوتے خریدنا مشکل ہے تو اپنے تھیلی میں ڈال کے اپنے آگے رکھ دو، بار بار کیوں خریدو. حضرت بلال سے پہلے بھی کسی نے اذان دی ہے، ویسے تو معراج کی رات حضرت جبریل نے بھی دی ہے. میں تبوک سے عمرہ کرنے کے لیے آیا، میں نے طواف کر کے احرام کھول دیا، بال کاٹ لیے، صفا مروا نہیں کیا. تبوک سے سفر کیا، مسئلہ بعد میں پوچھا. ماشاء اللہ، اچھا تھا کہ تبوک چلے جاتے، وہیں جا کے پوچھتے.
اب ایک بکری بطور دم ادا کریں، حد حرم میں ایک بکری ذبح کر کے مسکینوں کو کھلائیں۔ میں جمعہ پڑھنا جو ہے یہ احناف کے نزدیک بستیوں میں نہیں ہوتا جب تک کہ بڑا قصبہ نہ ہو، باقی اہل حدیث علماء کے نزدیک ہر چھوٹی بستی میں بھی جائز ہے۔ کہ پتہ نہیں کیا نماز ادا نہیں کر سکا، کفارہ ہوگا، ہاں اس کے والدین ادا کر سکتے ہیں۔ انسان پاک پانی سے پیدا ہوا یا ناپاک پانی سے پیدا ہوا، تم خود دیکھ لو، تم خود پاک ہو، تمہیں کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے بنی کے بارے میں اختلاف ہے، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتی، اور احناف کے نزدیک وہ پاک نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہیں، یہ تو معاملہ ہی صدر کے اندر کا ہے، اندر اندر اللہ نے ایک اسی نطفے سے انسان پیدا کر دیا، تو اس کے ساتھ چاہے کوئی چیز بھی ہو، حلال ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ چاہے تو آگ سے پیدا کر کے شیطان بنا دے اور مٹی سے پیدا کر کے آدم بنا دے، اللہ کی مرضی ہے۔ پاکستان میں قبروں کی لپائی کی جاتی ہے، اگر ضرورت ہو، قبر گر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، نشان مٹ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ جو رسم ہے کہ سال کے بعد لیپا کرتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں، کوئی دعا کریں کہ اللہ میرے اس بیمار کو شفا دے، اس کے بعد میں دعوت کروں گا، کوئی بات نہیں، ایسی بات ہے۔ دعا اللہ ہر مسلمان کو شیطانی حرکتوں سے بچائے، بالکل ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ میں ثنا کون سی پڑھیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک، اور کون سی پڑھیں؟ درود وہی جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اگر ٹیکا لگوائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بالکل نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کمرہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں ہمارے کو ساتھی، وہاں فلمیں بھی دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، دونوں کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو بھی شیطان کو بھی۔ وہ چاہتے ہیں نہ بگڑے، نہ خدا سے بگڑے نہ شیطان سے بگڑے، دونوں سے بنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ تو لحاظ کرو، کچھ نماز کا ادب تو کرو۔ جی ایک آدمی نے مجھ سے ادھار پیسے لیے تھے، وہ غریب آدمی ہے، اب دے نہیں سکتا، تو کیا میں اپنا قرضہ زکوٰۃ میں معاف کر دوں؟ کر دو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ جب وہ بیچارہ دے نہیں سکتا تو کیا کرے؟ اگر غسل کرنے سے پہلے وضو کر کے غسل کریں، نماز ہوگی، بالکل وہی وضو کافی ہے۔ انگلینڈ سے عمرے کے لیے مکہ میں آیا، مکہ سے مدینہ منورہ گیا، مدینہ منورہ سے میں احرام باندھنا بھول گیا۔ بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بکری بھی ادا ہے اور عمرہ بھی قضا کرو، چونکہ مدینہ منورہ بھی میقات ہے، حضور پاک جب آئے تو احرام باندھ کے آئے ہیں۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آئے اور بال تھوڑے کاٹے، دم پڑ جاتا ہے، یا اس طرح پھروائے یا بالوں کا چوتھا حصہ، یعنی اتنے بال ہیں تو اتنے سارے سر کے بال اتر جائیں۔ اگر میرے والد فوت ہو گئے، ان کے لیے حج عمرہ کر سکتے ہو، بالکل کر سکتے ہو۔ بہرحال یہ حدیث موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے جو لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ پاک جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مجاہدوں کی اعانت کرے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے ان کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کریں گے، یا اسی طرح ہند کی طرف جہاد کا بھی حکم موجود ہے۔ اسلام میں سیر تفریح اور سیاحت منع ہے، بالکل منع نہیں، لیکن اس سیر تفریح میں اور گناہوں کے کام نہ کرو۔ سیر تفریح میں بھی تم عبرت کے لیے سیر تفریح کرو، کوئی بات نہیں۔ اگر ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی، ہم پہنچ گئے، نماز میں مل گئے، تو ہم 4 سنتیں جو پہلے پڑھنی تھی بعد میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بالکل۔ اگر ہم جبل نور پہ جائیں تو ثواب ملے گا، حکم کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی گیا تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن نہ حکم ہے نہ کبھی صحابہ گئے ہیں۔ حدود حرم میں ایک درخت میں شہد ہے، تو کیا ہم لے کر کھا سکتے ہیں؟ شہد کھا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جمعہ سے پہلے احناف کے نزدیک پہلے بھی 4 رکعت سنت ہے، جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت سنت ہے، بلکہ ایک روایت میں 6 رکعت بھی ہے، اور اہل حدیث علماء کے نزدیک 2 رکعت پہلے ہے اور 2 رکعت بعد میں ہے۔ کوئی جتنی رکعتیں پڑھے گا اتنی لاکھ ثواب ملے گا، اب تمہاری مرضی، تھوڑی پڑھو زیادہ پڑھو۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا الہ لا الہ الا انت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الله اكبر الله اكبر الله يسرنا واولادنا والمسلمين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما نعلم اللهم انا نعوذ بك من هذه وما نعلم اشهد ان لا اله الا اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجاء سلام ورحمۃ اللہ